سرزمین مکہ ہے۔ مکہ شریف کی سرزمین پر ایک عورت رہتی تھی۔ اسلام سے اس کا ابھی کوئی رشتہ ناتا نہیں، اسلام ابھی قبول نہیں کیا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر یہودی ہے، انتقال ہو گیا، ایک ہی بچہ تھا۔ عورت اتنی مجبور و لاچار تھی، اتنی غربت کی ماری تھی کہ اس کے پاس ایک ہی لباس تھا، دوسرا ایسا لباس نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنا بدن چھپا سکے۔ دوسرا کوئی لباس نہیں جس سے وہ عورت اپنا بدن چھپا سکے۔ ایک ہی بیٹا ہے۔ بچہ روزانہ معاملہ دیکھتا کہ ماں جب غسل کرتی ہے وہی کپڑا پہن کے غسل کر لیتی ہے۔ ماں کے پاس کوئی ایسی چادر نہیں کہ میری ماں اپنا بدن چھپا سکے۔ کئی جگہ سے وہ لباس پھٹا ہوا ہے۔ اب بچے نے جوں جوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ایک دن بچے نے کہا، ماں مجھ سے تیری غربت دیکھی نہیں جاتی ہے، ماں مجھ سے تیری غریبی دیکھی نہیں جاتی ہے، ماں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں تجھے ایک ہی لباس پہنے ہوئے دیکھتا ہوں، ماں وہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہے، ماں تیرے پاس کوئی ایسی چادر نہیں کہ تو اپنا بدن چھپا سکے، ماں مجھ سے تیری غربت دیکھی نہیں جاتی ہے، ماں تو ہمیں اجازت دے دے میں کسی کے دروازے پر چلا جاؤں، جا کر کے ایک چادر کا سوال کر لوں۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ مکہ ہے، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، بیٹا نہ جاؤ۔ ماں نے انکار کر دیا۔ بیٹے نے کہا، ماں تیرے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں کہ جس سے تیرا بدن چھپ سکے، ماں مجھے اجازت دے دے میں کسی کے دروازے پر چلا جاؤں، تیرے لیے ایک چادر کا سوال کر لوں۔ ماں نے منع کیا۔ پھر ماں نے اجازت دے دی، بیٹا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ جب بچے کو اجازت مل جاتی ہے، بیٹا مکہ شریف کی سرزمین پر جا رہا ہے، لوگوں کے دروازوں پر جاتا ہے، جانے کے بعد ایک چادر کا سوال کرتا ہے۔ جس کے دروازے پر گیا چادر کا سوال کیا، لیکن کسی نے چادر نہیں دی۔ اب بیٹا دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا، جانے کے بعد کہتا، ماں تو نے سچ کہا تھا، یہ مکہ شریف ہے، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، ماں اگر میں نے تیری بات مانی ہوتی تو میں شرمندہ نہ ہوتا۔ ماں نے کہا، بیٹا میں نے تم سے پہلے کہا تھا یہ مکہ ہے، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ بچہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بچے نے کہا، ماں ہمارے سگے چچا بھی یہاں رہتے ہیں، ماں اگر تو اجازت دے تو سگے چچا کے دروازے پر چلا جاؤں، چچا تو جواب نہیں دے گا، چچا ضرور مدد کر دے گا۔ ماں نے کہا، بیٹا نہیں، نہ جاؤ، ہم ایسے ہی اپنی زندگی گزار لیں گے۔ بچے نے کہا، ماں اور لوگوں نے ہمارے سوال کو رد کیا لیکن سگا چچا ہمارے سوال کو رد نہیں کرے گا، ماں تو ہمیں اجازت دے دے۔ ماں نے اجازت دے دی۔ اب بچہ اجازت لے کر کے سگے چچا کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آتی، من انتا، تو کون ہے؟ کہ میں تمہارا سگا بھتیجا ہوں، تم میرے سگے چچا ہو۔ اب سگا چچا گھر سے باہر نکلا۔ نکلنے کے بعد بھتیجے کو دیکھ کر کے کہتا، کہو کیسے آنا ہوا؟ اب بھتیجے نے کہا، تم میرے سگے چچا ہو، تم میرے سگے چچا ہو، ہم تمہارے سگے بھائی کے لڑکے ہیں، میری ماں کی مجھ سے غربت دیکھی نہیں جاتی ہے، میری ماں کے پاس کوئی ایسی چادر نہیں ہے کہ میری ماں اپنا بدن چھپا سکے، میں تم سے ایک چادر کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تم میرے سگے چچا ہو۔ میں اور لوگوں کے دروازوں پر گیا ہوں، کسی نے مجھے چادر نہیں دی ہے، تمہیں ضرور ترس آ جائے گا میری ماں پر۔ اتنا کہا، سگے چچا کو غصہ آتا ہے، سگے چچا نے دھکا دیا، بچہ زمین پر پیشانی کے بل گرتا ہے۔ جب بچہ زمین سے اٹھا، کیا دیکھتا ہے؟ پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔
پیشانی سے خون کے چھینٹے نکل رہے ہیں۔ اب بچے کو اپنے باپ کی محبت یاد آ جاتی ہے۔ بچے نے بے ساختہ کہا، اے میرے والد محترم، اگر آج تم زندہ ہوتے تو ہم تمہارے بھائی کے دروازے پر نہیں آتے، میری ماں کی غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ اے میرے والد محترم، سگے تمہارے بھائی نے دھکا دے دیا ہے، ایک چادر کا ان سے سوال کیا ہے میں نے، لیکن چادر دینے سے بھی انکار کر دیا، مجھے دھکا بھی دے دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچہ اپنے باپ کو یاد کر کے سگے چچا کے دروازے سے نکلتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، پیشانی سے خون نکل رہا ہے، دوڑتا ہوا ماں کے قریب جاتا ہے۔ ماں کے پاس ابھی پہنچا نہیں ہے، راستے میں ایک صحابی رسول ہیں، صحابی سے ملاقات ہوتی ہے۔ صحابی نے کہا، بیٹا یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو، تمہاری پیشانی سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ وہ بچہ کہتا، یا شیخ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو۔ صحابی کہتے ہیں، نہیں بیٹا بتاؤ، کیا تمہارے باپ نے تمہیں مارا ہے؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ جب بچے نے باپ کا نام سنا سسکیاں بند جاتی ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے، بیٹا بتاؤ آخر کیا معاملہ ہے، پیشانی سے تمہاری خون نکل رہا، تمہاری سسکی بندی ہوئی ہے، بیٹا تم رو کیوں رہے ہو؟ اب وہ بچہ کہتا، یا شیخ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو۔ وہ صحابی کہتے، بیٹا میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، آخر بتاؤ تو تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے، رو اس لیے رہا ہوں، میری ماں ہے، ماں کے پاس ایک ہی لباس ہے، دوسرا کوئی ایسا لباس نہیں کہ میری ماں پہن سکے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں اپنی ماں کو ایک ہی لباس پہنتے ہوئے دیکھتا ہوں، کوئی ایسی چادر نہیں کہ میری ماں اپنا بدن چھپا سکے۔ مکہ شریف میں ہر دروازے پر گیا، کسی نے میری مدد نہیں کی ہے۔ سگے چچا کے دروازے پر گیا، ان سے بھی چادر کا سوال کیا، سگے چچا نے مجھے دھکا دے دیا، میں زمین پر پیشانی کے بل گر گیا، اسی لیے میری پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ وہ صحابی کہتے، بیٹا رو مت، میں تمہیں ایک در بتاتا ہوں، ایک گھر کا پتہ بتاتا ہوں۔ اب وہ بچہ کہتا، نہ بتائیے، میں نے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا، کسی نے مدد نہیں کی۔ وہ صحابی کہتے، بیٹا جا تو محمد کی بارگاہ میں چلا جا، ان سے جو تو سوال کرے گا وہ تجھے ضرور عطا کر دیں گے۔ اتنا سنا دل میں خیال آیا کہ مکہ میں کوئی ایسا بھی ہے جو سائل کے سوال کو پورا کر دیتا ہے۔ بچے نے کہا، یہ بتاؤ ان کا نام کیا ہے، وہ اس وقت ملیں گے کہاں؟ وہ صحابی کہتے، جاؤ اس وقت وہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچے نے پتہ پوچھا، پوچھنے کے بعد اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کو دیکھا، رونے لگا، پیشانی سے خون کے چھینٹے نکل رہے، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی سے خون کے چھینٹے نکلے ہوئے دیکھے، ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ ماں نے کہا، بیٹا تیری پیشانی سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ بیٹا کیا ہوا؟ اب بچہ کہتا، ماں سگے چچا کے دروازے پر جا کر کے کپڑے کا سوال کیا تھا، اے میری ماں سگے چچا نے دھکا دے دیا، میں زمین پر پیشانی کے بل گر گیا ہوں، اسی لیے میری پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ بچہ روتا جا رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد بچہ مسکرانے لگا ہے۔ بچہ روئے بھی مسکرائے بھی۔ ماں نے کہا تھا، بیٹا یہ بتاؤ تو روتا بھی ہے مسکراتا بھی ہے؟ بچے نے کہا تھا، ماں روتا اس لیے ہوں کہ سگے چچا نے دھکا دیا، زمین پر گر گیا تھا، اسی لیے جب مجھے چوٹ لگی پیشانی سے خون نکلتا ہے، جب مجھے یاد آتا ہے کہ سگے چچا نے دھکا دے دیا تو میں رونے لگتا ہوں۔ ماں مسکراتا اس لیے ہوں کہ مکہ میں ایک شخص کے دروازے کا پتہ چل گیا ہے، میں نے سنا ہے جو ان کے دروازے پر چلا جاتا ہے، جو ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ فوراً اسے ضرور عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا ان کا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، ماں ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ محمد بن عبداللہ جس نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، بیٹا میں تجھے وہاں نہیں جانے دوں گی، اس لیے میں نے سنا ہے جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیتا ہے، وہ اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے،
بیٹا میں محمد کے پاس جانے کی تجھے اجازت نہیں دوں گی۔ بیٹا کہتا ماں جب سب کو آزمایا لا محمد کو بھی آزما لیا جائے، ماں اجازت تو دے دے۔ ماں اگر میں محمد کے پاس جاؤں گا بھی تو محمد سے پہلے کہہ دوں گا سنو مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، جو سوال میرا ہے وہ میں ان کو بتا دوں گا۔ ماں نے کہا ہاں بیٹا وعدہ کرو کلمہ نہیں پڑھو گے۔ بچے نے کہا ماں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ماں سے اجازت لینے کے بعد بچہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بچے کو سرکار نے آتے ہوئے دیکھا، سرکار کھڑے ہو گئے، پوچھتے ہیں بیٹا کیسے آنا ہوا؟ اب وہ بچہ کہتا محمد میں نے آپ کی بڑا تعریفیں سنی ہیں، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ سے جو سوال کیا جاتا فوراً پورا کر دیا کرتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا کہو کیا چاہیے؟ اب وہ بچہ کہتا محمد مانگوں گا بعد میں، پہلے سن لیجئے مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ نبی فرماتے میں نے تجھ سے کہا نہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، تیرا دل کرے تو پڑھنا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بول کیا سوال ہے؟ اب وہ بچہ کہتا محمد میری ماں کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنی ماں کو ایک ہی لباس پہنتے ہوئے دیکھا، میری ماں کے پاس کوئی ایسی چادر نہیں کہ میری ماں اپنا بدن چھپا سکے۔ محمد میں تم سے ایک چادر کا سوال کرتا ہوں، کیا تم عطا کر سکتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا، جشد اطہر پر سرکار جو چادر شریف اوڑھے ہوئے تھے، جسم پاک پر سرکار جو چادر اوڑھے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو اتارنے کے بعد بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ بچے نے اس چادر کو لیا اپنے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگانے کے بعد کہتا محمد میں جا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا جاؤ۔ اب وہ بچہ چادر لے کے چلنے لگا، پیچھے مڑ کے نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کی نظروں میں نبی کا چہرہ گھوم رہا ہے۔ وہ دل میں خیال کرتا ہے میں نے محمد کی طرح اس دنیا میں کسی کو خوبصورت نہیں پایا ہے، یہ اتنے سخاوت والے ہیں کہ مکہ میں کسی نے میرا سوال پورا نہیں کیا ہے، محمد نے چادر بھی عطا کر دی ہے۔ بچہ پیچھے مڑتا ہوا دیکھتا ہوا چلا جا رہا ہے، ماں کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، چادر کو دے دیتا ہے۔ ماں نے وہ چادر لی اپنے سینے پہ رکھا، اپنے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا۔ ماں نے کہا تھا بیٹا تو صرف محمد کی چادر کیوں لے کے آیا ہے، ہمیشہ کے لیے محمد کا دامن کرم کیوں نہیں لے کے آیا ہے؟ ماں نے اتنا کہا، چادر کو سر پہ رکھ لیا تھا، آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ اب ماں کے دل میں نبی کی محبت آ گئی، اس لیے کہ بچہ ہر دروازے پر گیا، کسی نے سوال پورا نہیں کیا، سگے چچا سے چادر کا سوال کیا، اس نے انکار کر دیا۔ ماں نے کہا بیٹا چل اب محمد کی بارگاہ میں چلا جائے، انہی کا کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جایا جائے۔ اب بچہ بھی اٹھا، ماں بھی اٹھی، ماں بیٹا دونوں سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے جب بچے کو آتے ہوئے دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے فوراً بچے کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے بیٹا کہو اور کیا چاہیے؟ اب وہ بچہ بعد میں بولا، بولنے سے پہلے ماں نے کہا محمد تم نے صرف اپنی چادر کیوں پہنچائی ہے، اب ہمیشہ کے لیے تمہارا دامن کرم بھی چاہیے۔ محمد اب دیر نہ کیجئے، مجھے کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کر لیا۔ اسلامی بھائیو ذرا اندازہ لگائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی واپس نہیں گیا۔ جس نے جس چیز کا سوال کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو پورا کر دیا۔ یہ رمضان المبارک کا بہت ہی عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسلامی بھائیوں اس مبارک مہینے میں اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے غریب بچوں کا خیال رکھنا، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا، اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا۔ اس لیے امیر تمہارے دروازے پر آئے، امیروں کے تم کپڑے بنواؤ یا نہ بنواؤ، امیر کو
کھلاؤ یا نہ کھلاؤ، اگر امیر تمہارے حق میں دعا کرے گا قبول ہو یا نہ قبول ہو، لیکن اگر تمہارے دسترخوان پہ ایک غریب کا بچہ آ کر کے افطار کر لے گا، اگر تم نے غریب بچے کے کپڑے پہنا دیے، اگر تم نے غریب بچے کی مدد کر دی، اگر غریب بچہ تم سے راضی ہو گیا تو مدینے والا آقا تم سے راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ امیر دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، امیر کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، اگر غریب نے تمہارے حق میں دعا کر دی تو انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا بہت ہی عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ نظر دوڑائیں، کہاں کوئی غریب رہتا ہے اس کی مدد کیجیے، کپڑے بنوائیے، افطار کروائیے، جس چیز کی بچوں کو حاجت ہو وہ چیزیں انہیں عطا کیجیے، انشاءاللہ احمد مختار راضی ہو جائیں گے، اور اگر احمد مختار راضی ہو گئے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔